ایک افسوسناک واقعہ پاکستان میں کچھ لوگوں کے ساتھ، پاکستانیوں کے ساتھ درحقیقت پیش آیا، پاکستان میں تو نہیں، کہ جب وہ جا رہے تھے گریس کے قریب کشتی الٹ جانے سے تقریباً بہت سو کی وفات ہو گئی۔ میں اس کا ایک، آپ جانتے ہیں ہمارے حالات سے اس کا تعلق ہے، اس کا پولیٹیکل ایک پس منظر ہے، فائنینشیل مشکلات اور معاملات میں لوگ جو دنیا سے گزر جاتے ہیں، بالخصوص اگر کوئی ظاہر ہے اتنی سختی میں ہوگا جب بھی اس طرح سے اس کیفیت میں جا رہا ہوگا، تو میں کم از کم ہمارا یہ طریقہ ہے ہی نہیں کہ کبھی ان کے بارے میں کوئی ایسی بات کی جائے یا ان پر کوئی ٹونٹ کیا جائے یا ان کے بارے میں کوئی کرٹیسائز کیا جائے، نہیں، جو بھی تھا اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ میں لیکن جب یہ واقعہ پیش آیا تو ایک چیز سوچ رہا تھا کہ ائمہ علیہ السلام نے جو ہمیں دعائیں سکھائی ہیں، مناجات سکھائی ہیں، ان میں سے ایک چیز کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے جو آپ کو کہیں اور کسی مذہب یا مسلک میں نہیں ملے گا۔ وہ کیا؟ جب رزق کی دعا مانگتے ہو، میں ایک نعمت ہے کہ جس کی جانب آپ لوگوں کو متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں، اور اس جانب ائمہ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے ایسے بات کرو، کلام کرو، وہ ہے ایک اذان کے بعد کی دعا، اس میں بھی اشارہ ہے، اور نماز عشاء کے بعد کی دعا، اس میں بھی اشارہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ اذان کے بعد کی دعا، اللہم اجعل قلبی بارا وعیشی قارا وعملی سارا ورزقی دارا واولادی ابرارا۔ اللہم اجعل قلبی بارا، پروردگار میرے قلب کو نیک بنا دے، اللہم اجعل قلبی بارا وعیشی قارا، میری زندگی کو سکون اور آرام کے ساتھ بنا دے، اللہم اجعل قلبی بارا وعیشی قارا وعملی سارا ورزقی دارا، اور میرے رزق کو میرے گھر کے قریب قرار دے دے۔ آپ کو یہ دعا اس مفہوم کے ساتھ اور جگہوں پہ نہیں ملے گی سوائے اہل بیت اطہار کے کلام کے۔ یہ جانتے تھے، جب تصور نہیں تھا اتنی زمانے میں ٹریولنگ کا، یا اس طرح سے اس ٹریولنگ کا کہ جس میں رزق کے لیے انسان اتنی جگہوں پر، آج بہت زیادہ بڑھ گیا نا، آج ہر دوسرا انسان ٹریول کرتا ہے، لیکن ائمہ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگو، یہ بھی ایک نعمت ہے تاکہ زندگی میں ایک سکون رہے، اسپیشلی فیملی لائف، اس میں آپ اپنے آپ کو وقت دے سکیں، اپنے بچوں کو وقت دے سکیں، کہ پروردگار میرا رزق میرے اپنے مقام پر قرار دے۔ دعا ہے، ایک بلیسنگ ہے یہ، تو جنہیں نصیب ہے انہیں اس بلیسنگ پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے اور اس کا احساس رکھنا چاہیے۔ اور نماز عشاء کے بعد کی جو دعا ہے کہ اللہم انہ لیس لی علم بموضع رزقی وانما اطلبہ بخطرات تخطر علی قلبی فاجول فی طلبہ البلدان فانا طالب کالحیران لا ادری فی سہل هو ام فی جبل ام فی ارض ام فی سماء ام فی بر ام فی بحر وعلی یدی من ومن قبل من وقد علمت ان علمہ عندک واسبابہ بیدک وانت الذی تقسمہ بلطفک وتسببہ برحمتک اللہم فصل علی محمد وآلہ فاجعل یا رب رزقک لی واسعا ومطلبہ سہلا ومأخذہ قریبا خدا ہو قریبا۔ صادق آل محمد کی سکھلائی ہوئی دعا، امام جعفر صادق اسلام پر ایک مل کے صلوات بھیجے گا، محمد وآل محمد وآل محمد۔ پروردگار میں نہیں جانتا کہ تو نے میرا مقام رزق کہاں لکھا ہوا ہے، اللہم انہ لیس لی علم بموضع رزقی، مجھے نہیں معلوم کہ رزق تو نے کہاں رکھا ہوا ہے، انما اطلبہ بخطرات تخطر علی قلبی، اور جب میں اپنے اس رزق کو تلاش کر رہا ہوتا ہوں تو ذہن میں بہت سارے ڈاؤٹس ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں شاید یہاں سے رزق اویلیبل ہوگا یا وہاں سے اویلیبل ہوگا۔ یہ ہے بالخصوص بزنس کرنے والے، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تجارت پر زیادہ اصرار بھی کیا ہے کہ اس میں توکل بہت بڑھ جاتا ہے انسان کا۔ تو پروردگار میں نہیں جانتا، اور میرے ذہن میں بہت سارے ڈاؤٹس ہیں کہ کہاں سے تو نے یہ رزق لکھا ہے، افی سہل و ام فی جبل، کیا تو نے وادیوں میں میرا رزق لکھا ہے یا پہاڑوں سے لکھا ہے، ام فی ارض ام فی سما، یا زمین میں لکھا ہے یا آسمانوں میں لکھا ہے، ام فی بر ام فی بحر، یا تو نے سمندروں میں میرا رزق لکھا ہے یا خشکی میں لکھا ہے، وعلی یدی من ومن قبل من، کس کے ہاتھ سے لکھا ہے، کس ذریعے سے لکھا ہے، مجھے نہیں معلوم ہے، ہاں، وقد علمت ان علمہ عندک، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ تو یہ جانتا ہے کہ تو نے کس کے ذریعے سے رزق لکھا ہے، کہاں سے رزق لکھا ہے، سمندر میں ہے، خشکی میں ہے، پہاڑوں میں ہے، وادیوں میں، کہاں، یہ میں جانتا ہوں کہ تو جانتا ہے۔ اسبابہ بیدک، ایک دفعہ ایک چیز آپ جانتے ہیں لیکن آپ اس کے بارے میں کچھ کر نہیں پاتے، ہم مجبور ہوتے ہیں نا بہت سی چیزوں کے لیے، لیکن اسبابہ بیدک، تو جانتا بھی ہے، تیرے ہاتھ میں وہ اسباب بھی ہیں۔ اللہم فصل علی محمد وآلہ، تو پس پروردگار تو محمد اور آل محمد پر درود نازل فرما۔ یہ امام نے سکھایا کہ جب کوئی دعا مانگنے لگو تو پھر درود بھیجو، وجعل یا رب رزقک لی واسع، اور اپنی جانب سے میرے رزق کو وسیع بنا دے، ومطلبہ سہلا، اس کے حاصل کرنے کے مقام کو آسان بنا دے، ومأخذہ قریبا، اس جگہ کو قریب بنا دے، ولا تعننی بطلب ما لم
ولا تعننی بطلب ما تقدر لی فیہ رزقا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہمارے کتنے ینگسٹرز ایسے ہیں جو کہتے ہیں، بالکل اسٹوڈنٹس جو آتے ہیں کہ ہمارے صاحب ایک فیلڈ میں ہم نے پڑھا، ماسٹرز کیا، پتہ چلا کہ اب اس کے بعد وہاں سے پوائنٹس ختم ہو گئے یا وہ سسٹم ختم ہو گیا، اب وہ جو پڑھائی کی تھی اب آگے جا کر وہ اتنی بینیفیشیل نہیں ہے، فرض کیجئے کہ آگے پروسیس کے لیے، تو صاحب ہم اسٹک ہو گئے، اب ہمیں دوسرا کورس کرنا پڑے گا. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو ایک ڈگری حاصل کرتے ہیں لیکن پتہ چلتا ہے کہ اس کی اتنی ڈیمانڈ نہیں رہی. آج کل آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں تو بہت یہ بحث ہے. کسی نے دوسرے سے کہا کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں ہر اس شخص کی جاب خطرے میں ہے کہ جس میں کچھ ذہانت چاہیے، انٹیلیجنس. تو اس نے کہا کیا مطلب؟ کہا بس تمہاری جاب محفوظ ہے، مسئلہ نہیں ہے تمہیں. تو اس لیے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آگے جا کے کون سی جاب بچے گی، کون سی نہیں بچے گی. امام علیہ السلام نے کیسا جملہ ارشاد فرمایا ہے خدا کی قسم، محیط قیامت تک کے لیے، ولا تعننی بطلب ما لم تقدر لی فیہ رزقا. پروردگار مجھے ان زحمتوں میں نہیں ڈال دینا کہ جہاں سے تو نے میرا رزق لکھا ہوا ہی نہیں ہے، ان راستوں میں نہیں ڈال دینا مجھے کہ میں اتنی کوشش کروں آخر میں وہاں کچھ نہیں تھا. کتنی خوبصورت دعا ہے. سلام ہے علیہ السلام کہ جنہوں نے ان دعاؤں کے ذریعے سے ان چیزوں کو ہمیں سمجھایا، اس طرف ہماری رہنمائی فرمائی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں قرار فرمائے. میں اختتام کرتا ہوں بات کا. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ میں نے 6 چیزوں کو 6 چیزوں میں رکھا ہے، لوگ دوسری 6 چیزوں میں تلاش کرتے ہیں. یہ بھی ایک بڑی زبردست حدیث ہے. میں نے 6 چیزوں کو 6 چیزوں میں رکھا ہے، لوگ اور 6 چیزوں میں تلاش کرتے ہیں. میں نے راحت کو جنت میں رکھا ہے، لوگ دنیا میں ڈھونڈتے بیٹھتے ہیں. آپ ایک حد تک اپنے لیے کچھ آسانی کر دیں گے لیکن کمپلیٹ راحت کس کے پاس ہے؟ یہاں پر کسی کے پاس نہیں. کہا اے موسیٰ میں نے راحت کو رکھا ہی جنت میں، لوگ دنیا میں ڈھونڈنے پھرے، نہیں ملے گی. سبحان اللہ. میں فرمایا کہ میں نے عزت کو رات کے قیام میں، نماز شب میں رکھا ہوا ہے، لوگ اسے بادشاہوں کے در پہ بھیک مانگ کے تلاش کر رہے ہیں، نہیں ملے گی وہاں پر. اللہ تعالیٰ کی بندگی میں عزت ہے. سبحان اللہ. پھر کبھی اور صحیح وقت تمام ہو رہا ہے انشاءاللہ، اس حدیث کو پھر اور پیش کروں گا.